آج پہلی محرم ہے، عزا خانے سج چکے ہیں، علم بھرے پٹکے پنجے سجائے گئے ہیں، فرش عزا بچھ گیا، کالے کپڑے تیار ہو گئے، ہر شخص نے اپنے اوقات یومیہ میں مجالس کے لیے وقت کا تعین کر دیا۔ حسین ہمارے مہمان ہو گئے ہیں، بڑا انتظار تھا کہ مولا ہمارے مہمان ہو۔ خوش قسمتی ہے، بلند طالعی ہے کہ ہم امام حسین کی میزبانی کریں گے۔ کل 2 محرم کو حسین کا قافلہ کربلا پہنچے گا، چلیے اس سے پہلے ہم کربلا چلیں، اس لیے کہ مہمان سے پہلے میزبان کا ہونا ضروری ہے۔ چلیے کربلا کی خاک سے کنکر بینے، پتھر صاف کریں، کانٹے اٹھائیں، کہیں سکینہ کو کوئی کانٹا چبھ نہ جائے۔ اس صفحے دل سے جو کربلا ہے، اس صفحے دل سے جو کربلا ہے، کانٹے بین لیں، پتھر چن لیں، کہیں علی اکبر کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ کل حسین آ جائیں، ہم صفحے دل پر موجود کربلا کو صاف کریں، اور اس نیت کے ساتھ فرش عزا پر بیٹھے مولا ہم آپ کے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ اور کل چاند رات سے اور آج پہلی محرم سے ہم سب استقبال حسین کے لیے موجود ہیں۔ کون آ رہا ہے؟ کون آ رہا ہے؟ فاطمہ زہرا کا دل بند آ رہا ہے، نبی کا نواسا، علی کا لال، حجت خدا، واسطہ فیض، برکتوں کا سبب، بخشوانے کا سبب، احسان کیا حسین نے ہم پر، بخشش کا رستہ دے دیا، بچنے کا رستہ بتا دیا، محفوظ رہنے کے طریقے بتا دیے، انسان کو انسان بننے کا طریقہ بتا دیا، جانوروں اور انسانوں میں فرق بتا دیا۔ حسین ابن علی کا ہم پہ احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں امام بارگاہ پہ بلا لیا۔ یقین جانی عزیزو، آپ بغیر توفیق کے نہیں بیٹھے ہیں، آپ کو توفیق حاصل ہے کہ جو آپ فرش عزا پر بیٹھے ہیں، اور آپ کی یہ روتی ہوئی شکلیں، جب انسان روتا ہے تو اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ زہرا کو بہت عزیز ہے، تکلف کر کے کبھی بھی مجالس میں رونے کے ایام ہیں، کبھی تکلف کر کے نہیں روئیں۔ جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، ائمہ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں رونے والوں کو۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ جب مجلس عزا میں رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، لوگ آنسو گرا رہے ہوتے ہیں، تو فی یدہا خرقۃ، فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں ایک رومال ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں ایک رومال ہے، فی یدہا خرقۃ تصم دموع الباکین، جو رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہے۔ بڑے بڑے عرفاء نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے اتنی کتابیں لکھی، میں نے اتنا کام کیا، مگر مجھے اپنی کتابوں سے بخشش کی امید نہیں ہے، مجھے حسین کی پر گرنے والے ایک آنسو سے کیا ہو گیا فاطمہ زہرا کے ساتھ۔ یہ گریے کی آوازیں کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں ہے، یہ گریے کی آوازیں ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ کیوں رو رہے ہیں آپ حضرات؟ کیوں رو رہے ہیں اتنی اونچی اونچی آوازوں میں؟ باہر بیٹھے ہوئے احباب بھی، خواتین بھی، حاضرین بھی، کیوں اتنی اونچی آوازوں میں آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں؟ میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، اس لیے اونچی آواز میں رو رہے ہیں کہ سکینہ کو رونے نہیں دیا گیا، جناب زینب کو رونے نہیں دیا گیا۔
ایام آغاز محرم کے ہیں. بعض مصائب مقتل میں عجیب ہیں کہ جن کو سن کر دل ٹوٹنے لگتا ہے. آپ نے یہ سنا، یہ پڑھا کہ جناب سکینہ اونٹ سے گر گئیں؟ میں نے پڑھا ہے گری نہیں تھی، گرائی گئی تھی. جب بابا کا سر نزدیک آتا تھا، جب برابر سے علی اکبر کا سر گزرتا تھا، فریادیں کرتی تھی بی بی، پورا قافلہ روتا تھا، اطراف سے گزرنے والے روتے تھے. شمر نے اللہ اکبر ابن جمو نامی شخص سے کہا کیا کریں کہ اس بچی کا رونا بند ہو جائے. سخت جملہ ہے. اس ظالم نے کہا کہ اس کا اونٹ قافلے کے آخر میں لے آؤ، میں اسے اونٹ سے گرا دوں گا، تم قافلہ آگے بڑھا دینا. بڑی سخت بات ہے. حسین کے گلے کا تعویذ سکینہ، بی بی کو اونٹ سے گرا دیا گیا اور سکینہ دوڑتی بھی آ رہی ہے، پھوپھی اماں میں گر گئی. قافلہ آگے بڑھ گیا. مولا امام حسین کے سر نے 9 مرحلوں اور 9 مقاموں پر معجزہ دکھایا ہے. حسین کا سر 9 جگہ بولا ہے اس پورے قافلے میں، پورے سفر کے اندر. ان میں سے ایک جگہ یہ ہے کہ امام حسین کا سر جس نیزے کی ہنی پر ہے وہ زمین میں گڑ جاتا ہے اور نیزہ نکلتا نہیں ہے. اور انہیں معلوم ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جناب زینب نے آواز دے کر کہا بھائی تمہارا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ اس لیے کہ ہوتا یہ تھا کہ جب کبھی ایسا ہوتا تھا تو امام سجاد پر ہاتھ اٹھایا جاتا تھا. اے میرے بھائی، زین العابدین پر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے. امام حسین کے سر سے آواز آئی میری سکینہ گر گئی ہے. سنیں گے آپ حضرات، بی بی نے خود کو اونٹ سے گرا دیا. تھک کر نہیں روئیں گے، اگر رونا آ رہا ہو تو بھرپور پرسہ دینا ہے. بی بی نے خود کو اونٹ سے گرا دیا اور گئی ہیں اس جانب جہاں سے قافلہ آ رہا تھا. سکینہ کہاں ہو؟ بی بی کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں. سکینہ کہاں گئی؟ دور ایک درخت کے سائے میں ایک کالے برقعے میں بی بی کو دیکھا، جس کی گود میں سکینہ ہے. بی بی زینب کو 2 تعجب ہوئے، تھکیں گے نہیں. 2 تعجب ہوئے جناب زینب کو. پہلا تعجب تو یہ ہوا کہ سکینہ تو کسی کی گود میں جاتی نہیں ہے، یہ کون بی بی ہے جس کی گود میں آ گئی ہے؟ اور دوسرا تعجب یہ ہوا کہ کوئی ہم پہ رحم نہیں کرتا. یہ کون ہے جو ہم پہ رحم کر رہا ہے؟ قریب جا کر بیٹھ گئی، فرمانے لگی بی بی یہ بچی میری ہے، بی بی یہ بچی میری ہے، مجھے دے دو. اور تم نے کیونکہ اس بچی پر رحم کیا ہے میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی بی بی نے اپنی نقاب ہٹائی، ایک بیٹی نے ماں کو بیٹھے دیکھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجلس ہو گئی، گریہ ہو گیا. اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے. ایک منزل اور لیجئے اور تھکیں گے نہیں. گریہ اسی طرح حق ہے، ہمارا اپنا انداز ہے. اور آپ سے دعا چاہتا ہوں یہ ایام رونے کے ہیں، اس میں جتنا ممکن ہو سکتا ہے گریہ اور مصائب کا بیان ہو. حسین رستے میں ہے، حسین رستے میں ہے. ایک منزل پر پہنچے تو امام حسین کے کان میں مسلم کی آواز آئی اور آواز یہ تھی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. میرے مولا امام حسین نے فوراً کوفے کی جانب رخ کر کے کہا علیکہ السلام یا اخی مسلم. حضرت عباس قریب آ کر فرماتے ہیں بھیا بابا مولا آقا کیا بھائی مسلم آ گئے؟ فرمایا نہیں، مسلم کو کوفہ میں غربت میں مارا جا رہا ہے. ایک مرتبہ حضرت عباس کا جملہ ہے، فرماتے ہیں مولا جب آپ کو یہ علم ہو گیا تو مجھے پہنچا دیجئے.
اپنے بھائی کی جا کے نصرت کروں؟ امام حسین نے فرمایا عباس ذرا ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اب جو جناب عباس نے دو انگلیوں کے درمیان دیکھا، کیا دیکھا؟ دارالامارہ کی چھت پہ سر قلم کر دیا گیا ہے اور حضرت مسلم کا لاشا زمین پر پھینکا جا رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ فرمایا مولا میری التماس ہے مجھے کوفہ پہنچا دیجئے۔ فرمایا عباس ذرا دارالامارہ کے نیچے دیکھو۔ اب جو دارالامارہ کے نیچے دیکھا، کیا دیکھا؟ ایک کالے برقعے میں بی بی ہے جو اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے۔ عباس میری ماں زہرا مسلم کو کوفہ لینے پہنچی۔ سلام ہو فاطمہ زہرا، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، فسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔